کفر کا سینہ چاک کی طرح تیر لگا کہ جس کفر کا سینہ چاک کی طرح تیر لگا کہ میں تین دن دا پیاسا تے تیرے اداسا حاکم کہندا نبی دا نوازا اے باطل مٹانا اے حق نو بچانا اے باطل مٹانا اے حق نو بچانا دعوت خطاب پیشانا چاند کو حضرت کوئی ذیشان کرتی ہوئے خوش رحان ختمال نبی مولاد دیتی سب سے اللہ شان فکر طریقہ رہبر شریعت میر سید معین حسین شاہ صاحب آپ سے مطمئن سو یا آپ اپنے پیارے پیان سے مصطفی فرمائی آپ یہاں سے قبل نارا بلند آواز میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت حسینیت
اچھا بند دو ٹھیک مہربانی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم والصلاة والسلام على نبي الأنبياء عظيم الرجاء أمين الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء محمد المصطفى عليه التحية والثناء وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود پاک پڑھو سارے حضرات اللہم صلی اللہ علیہ رنگ چھڑیا دین محمد دا زہرا دے راج دلارے نے رنگ چھڑیا دین محمد دا زہرا دے راج دلارے نے جس دین دا باغ بچاون لئی اصغر جے گنچے بارے نے جس دین دا باغ بچاون لئی اصغر جے گنچے
لا تاریاں خون دے بہار اندر ڈب ڈب کے خون دے دریا وچ لا تاریاں خون دے بہر اندر ڈب ڈب کے خون دے دریا وچ شبیر سخینے نانے دی امت دے بیڑے تارے نے شبیر سخینے نانے دی امت دے سر دھڑ تو وکھرا نیزے تے قرآن سنان دائے جس دا سمجھ نہیں آئی سر دھڑ تو وکھرا نیزے تے قرآن سنان دائے جس دا کدا کون ہے اس دل بر تائیں مونڈیاں تے چکیا سی محمد پیارے اس دل بر تائیں بے مثل ہے لال اے زہارا دا اس ورگا دسو کیڑا ہے کوئی اس تو علاوہ بے مثل ہے لال زارا دا اس ورگا دسو کیڑا ہے وہ جس بچڑے وار کے نانے دی امت دے بخت سوارے جس بچڑے وار کے نانے دی امت دے ہر جنت واجب ہو گئی شبیر دیاں ہو بدارات ہر جنت واجب ہو گئی شبیر دیاں ہو بدارات کیوں دیسیس 72 سید نے دیسیس 72 سید نے ہر جنت دے مل تارے دیسیس 72 سید نے امت دے ہر جنت دے مولوں نہ تار دیتے دکھ جانتے جتنے جھلے نے کوئی ہور ہوندا تے مر جاندا اس خضر نو زندہ رکھیا ہے جنوں اس رکھیا نا زندہ وہ کن کھول کے سن لے اس خضر نو زندہ رکھیا ہے وہ شبیر دے پاک سہارے نے اس خضر نو زندہ رکھیا ہے شبیر دے پاک سہارے نے رنگ چھڑیا دین محمد دا زارا دے راج دلارے نے جس دین دا باغ بچاون لئی اصغر جے منچے بعد از حمد خدا و نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء حضرات امام علی مقام دی پاک بارگاہ اندر سلام عقیدت پیش کرن واسطے تواڈی اس جامع مسجد وچ علماء کرام
اور محبان امام علی مقام ثنا خان شیریں لسان اور حسین پاک دے مرید تشریف لے آئے نے تے محفل دے آداب کچھ بھی ہوں، محفل دے آداب کچھ بھی ہوں، بہت سارے آداب نے محفل دے، وہ محفلوں دے آداب بہت سارے ہوں، لیکن جدو کوئی گل پسند آوے نا، انسان ہے نا اپنے مطلب تو علاوہ نہ زبان کھولدا ہے، اپنے مطلب تو علاوہ چلو تواڈے مطلب دی گل کرتے ہیں، یہ دسو کہ سب تو زیادہ بزرگی والی اللہ دی کیڑی مخلوق ہے؟ سب تو زیادہ، یار آسان کر دیں، اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ کون ہے؟ انسان اشرف المخلوق۔ ساریا مخلوقات جو اللہ پاک نے انہوں بزرگی تے فضیلت عطا کی تھی، ساریا مخلوقات، فرشتے بھی مخلوق نے، یہ مطلب ہے اللہ پاک نے فرشتیاں نو اشرف نہیں فرمایا، اللہ پاک نے انسان نو ہی اشرف فرمایا ہے، یعنی بزرگی والی یہ مخلوق ہے۔ یہ گل ذہن چ رکھا جائے۔ روایت چاہتا ہے کہ فرشتے زمین تے تشریف لے آؤندے واپس چلے جاندے، نال دے فرشتے انہاں کول پوچھدے نے تواڈے وجوداں وچ خوشبو بڑی سونی آ رہی ہے، تواڈے وجوداں چوں خوشبو بڑی سونی ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ اگے خوشبو نہیں سی، اگے وہ نہیں سی جڑی ہن آ رہی ہے، جڑی ہن آ رہی۔ وہ کہندے نے اسی زمین تے گئے ساں، ایک جگہ تے ذکر حسین ہو رہا سی، وہ ذکر حسین دے وچ شرکت کیتی ہے، اللہ نے وہ ذکر سنن دا صدقہ سانو ایک خوشبو عطا کیتی ہے جڑی جنت وچ بھی نہیں۔ وہ نال دے فرشتے پوچھتے نے یار انج کرو پھر سانو بھی دسو جگہ اسی بھی جا کے وہ ذکر حسین سن لئیے۔ تو کہندے نے کہ ذکر حسین ختم تو نہیں ہو سکتا، وہ آندے نے بھئی محفل ختم ہو گئی ہے، محفل برخاست ہو گئی ہے۔ میں کہا محفل برخاست ہوئی ہے، انج کرو بس سانو اس جگہ دا پتہ ہی دس چڑو وہ کتھے ہو رہی سی۔ او فرشتے اس جگہ دی زیارت کرن واسطے آؤندے نے، اللہ پاک اس جگہ دی زیارت کرن دا صدقہ انہوں نے بھی وہی خوشبو عطا کردا ہے جڑے اس ذکر حسین دی محفل وچوں لے کے گئے ہوندے نے۔ ایمانداری نال دسو انسان اشرف المخلوقات ہے، جے فرشتے حسین پاک دی ذکر دی محفل وچوں خوشبو لے کے جا سکتے نے، اشرف المخلوقات کی لے کے جانا ہوئے نا جی؟ بڑا ٹھنڈا کام ہے، بہت ہی ٹھنڈا کام ہے۔ تو سامنے آکھا سی بڑے بازوق نے، ٹھیک ہے، تو ایک ویخ لیا جی پھر میری تھوڑی لڑائی ہو جانی۔ تو آکھا سی بڑے بازوق نے، حسین پاک دی محفل وچ بیٹھے ہو تے ڈٹ کے بوو نا، ڈر کے نہ بوو۔ او دی وجہ ہے کہ ساڈا اوے کسے دا لیڈر کوئی، کسے دا کوئی، میں نہ نہیں لیندا، کسے دا کوئی او دے لیڈر دے بارے میں گل کردی تو سینہ چوڑا کرنا، ہاں جی ساڈا لیڈر اے وے، سینہ چوڑا کر کے گل کردے ہیں۔ تے اسی حسین پاک دے مرید کیوں نہ آکھیے ساڈا لیڈر حسین ہے؟ تھوڑی جی جاگ پئی، تھوڑی جی جاگ پئی۔ اچھا جدا تذکرہ سب تو زیادہ ہو رہا ہوئے، مطلب یہ کہ او اس محفل دا دولہ ہوندا ہے، انجے گل ہے، او اس محفل دا دولہ ہوندا ہے۔ تے محفل دا دولہ
دولہے دی شان کی ہے؟ جتھے دولہا جاندا ہے براتی بھی نال جاندے نے، انج گل ہے؟ تہاڈے نال کدی یہ ہاتھ ہویا کہ دولہا کسی اور میرج ہال وچ وڑ گیا ہوئے تو تسی کسی اور میرج ہال وچ وڑ جاؤ؟ کیوں؟ دولہا لے کے جاندا ہے، دولہے دی ذمہ داری ہوندی، دولہے دی ذمہ داری ہوندی ہے۔ ایمانداری نال دسو، نبی پاک دے دین اسلام دے وچوں اسلام دی بنیاداں نو اپنا خون دین والا کیسا دولہا ہوئے گا کہ جدا تذکرہ ہر پاسے قیامت تک رہنا ہے؟ ایمانداری دی گل ہے کہ دولہے دی شان ہے جتھے دولہا جائے براتی بھی اوتھے ہی جان۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا، حسین جنت ہی جائے گا، براتی چھڈ کے نہیں جان لگا۔ ہولی ہولی سبحان اللہ کیا کرو یار، ہمیں باہر دین مت کسی نے پتہ نہ لگ جائے کہ اندر محفل بھی ہوندی، نہ پتہ لگنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ دی وجہ ہے کہ سانو مجمع دے جمے غفیر ہون دی کوئی خوشی نہیں ہوندی تے گھٹ ہون دا کوئی دکھ نہیں ہوندا۔ وہ دی وجہ ہے اسی سید ہیں نا جی، کربلائی لوگ ہاں، ساڈا تے مذہب ہی انج دا ہے کہ ساڈے چج دے 72 بھی ہون تے قیامت تک دین بچا جاندے ہیں۔ سانو تو جمے غفیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں پیندی، ہاں جی، سانو تو تھوڑے جے بھی ہون نا، ہون سریلے، ہون سریلے چج دے ہون، قیامت تک لے جاندے ہیں۔ اس واسطے محفل وچ بیٹھو تے انج بہو نا جویں واقعی اللہ دی عظمت، او دی عزت، او دی جلالت دی قسم ہے۔ کائنات دے سارے نظارے نے ایک پاسے، پر حسین جا نظارہ بھی ایک پاسے۔ رب کریم دی عزت دی قسم ہے، حسین پاک دی محفل وچ اللہ پاک کسے منکر نو وڑن ہی نہیں دیندا۔ جنی دیر تک حسین پسند نہ کر لوے اپنی محفل وچ آون ہی نہیں دیندا۔ تسی سدے آئے بیٹھے ہو، تسی بلائے بیٹھے ہو، ایمانداری نال دساں، ایمانداری نال دساں تے جڑا بندہ بلائے نا، میزبان دا تقاضا ہے کہ او بلائے کسے مہمان نو اپنے گھر تے او دا اوتھے موجود ہونا ضروری ہے، او دا اوتھے موجود ہونا ضروری ہے۔ کسے آکھیا سی جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں۔ رب کریم دی عزت کی قسم ہے، جے او دے صدے آیا بیٹھے ہاں، مینوں امید نہیں، مینوں یقین ہے حسین ساڈے اوتے اپنا خاص کرم فرما دیا ہوئے گا۔ اینج نہیں وہ اوتے بیٹھ کے ویکھدا ہے، نہ او دی مرضی اوتے بیٹھ کے ویکھے، او دی مرضی وچ آ جاوے۔ بہت لوڈ ہے آج جناب، آج بہت کم اکھ ہے، لوڈ ہے وے بھائی جڑے نا بیچارے اگے اگے بیٹھے یہ تو پھس گئے کیونکہ نیڑے آ گئے، انہوں نے بولنا ہی بولنا، تو جڑے رہنا پیچھے بیٹھے انہوں تک میرا ہاتھ نہیں پہ جانا۔ وہ سارے استاد سن تو انہیں سوٹی رکھی ہوں سی، تو استادوں کو پوچھنا استاد جی یہ سوٹی کیوں رکھی ہے؟ مار دے تسی ہے کون ہو؟ آدھے پتر سوٹی مارن واسطے نہیں رکھی، سوٹی صرف تران واسطے رکھی، سوٹی تران واسطے رکھی۔ تے یقین کر جو منڈے آج میرے نال چھوٹے چھوٹے ہیں، میں بڑے بڑے لے کے آؤں گا، باؤ تے پیچھے کھلو جان، سبحان اللہ کو نہیں، مزاج نہیں، اللہ دی عزت دی قسم ہے۔ حسین پاک کا ذکر ایسا ہے، ایسا میٹھا ذکر ہے، ایسا پیارا ذکر ہے کہ اندروں انسان نو جس وقت پتہ چل جانا وہ حسین ایڈا بڑا ہے تے زبان نہیں دل اندروں پکاردا ہے واہ حسین، وہ دل اندروں پکاردا ہے واہ حسین۔ اچھا کدی انج ہویا تواڈے پیر و مرشد نے تانوں کوئی شے عطا کیتی ہوئے تے تساں انج سنبھال کے رکھی ہوئے نا بس جویں سنبھال کے رکھن دا آق ہوندا، کیوں؟ کوئی کپڑا اپنا جوڑا دے دین، کوئی جتی دے دین، کوئی ٹوپی دے دین، تسی آندے ہو نا جی نا جو سانوں عطا ہویا ہے، کیوں؟ او دے وجود دے نال اونوں نسبت ہوندی ہے اس شے، اس وجود نال دی نسبت۔ یہ سمجھان واسطے گل کیتی، یہ مثال کے فٹ نہیں ہوندی،
صرف سمجھان واسطے کیتی ہے کہ جس وجود دے نال کوئی شے لگ جائے اور وہ وجود اللہ دی پاک بارگاہ چ برگزیدہ ہوئے تے اس دے وچ اللہ پاک برکتاں رکھدا ہے، پاویں سر دی ٹوپی ہوئے، پاویں قمیض ہوئے، اللہ اکبر، بے شک، پاویں قمیض ہوئے، پاویں پیراں چ پائی ہوئی جُتی ہوئے، پاویں پیراں چ پائی جُتی ہوئے۔ تے کئی تے عاشق ایسا بھی نا کہ پیر جوتے عطا کرن تے وہ جوتے پیراں چ نہیں پاندے، وہ سر تے رکھ کے اتنے پگ وڑ لیندے نے، وہ آندے نے تاج سکندری ایک پاسے ہے، میرے پیر دا جوڑا ایک پاسے، اوے تاج سکندری ایک پاسے، محبوب دے موڈیاں دے بیٹھے حسین ایک پاسے، کائنات دے سارے نظارے ایک پاسے، محبوب مسجد نبی بھی چون سواری بنے ہوئے تے اتے ایک سوار بیٹھے ہوئے، یہ نظارہ ایک پاسے، کونین دیاں ساریاں رحمتاں ایک پاسے، لیکن جڑی زبان جو رب بولے او زبان حسین پہ چوسدا ہوئے، اے نظارہ ایک پاسے۔ ساریاں امتاں دے کرم ایک پاسے، جڑے سینے وچ قرآن نازل ہوئے او دے اتے بہ کے محبوب دیاں زلفاں نال کھیڈن والا حسین، اے نظارہ ایک پاسے۔ حزقہ تو حزقہ ترقہ عین بقہ، اور نے حسین پاک نو چڑھاندیاں پیراں بعد سینے تے کھڑا کر لیا۔ حسین یہ تو بڑا گہرا سینہ ہے۔ حسین کھلو کیویں گئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں، حضور دی پاک بارگاہ چ عرض کرتے ہیں، نالے حسین پاک وال ویکھ کے عرض کرتے ہیں، حسین جڑی سواری تینوں میسر آئی ہے نا، کائنات وچ یہو جی سواری کوئی نہیں۔ ہن جملہ غور نہ سنیا جے تے میری گل سمجھا جے۔ حضرت عمر فاروق نے کی عرض کیتی؟ اے حسین جڑی سواری تینوں ملی ہے نا، اے سواری جئی سواری کوئی نہیں، والضحیٰ واللیل وچوں نکلیا، والضحیٰ واللیل وچوں نکلیا۔ نگاہ بلند ہوئی تے آپ نے فرمایا، عمر، اے میرے عمر، جے سواری بے مثال ہے نا تے ویکھ تے صحیح نا، اتے بیٹھے سوار بھی لاجواب ہے، بیٹھے اتے سوار بھی لاجواب ہے۔ میں فاروق کو اسلام کی تلوار کہتے ہیں، ہاں پیر صاحب لکھے، جی جی، عمر فاروق کو اسلام کی تلوار کہتے ہیں۔ لو 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 لو، اے بڑا مزیدار ہے۔ عمر فاروق کو اسلام کی تلوار کہتے ہیں، ہاں، عمر کو عدل کے عرصے کا شاہ سوار کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، لوگوں کی نظروں میں ایک فرد واحد ہے، ہم میں سے پورا لشکر جرار کہتے ہیں۔ کون عمر؟ جی، دعائے محمد عطائے خدا ہے، دعائے محمد عطائے خدا ہے، صحابہ کا یار فاروق اعظم، پیکر کا جلالت خوددار عمر۔ کون عمر؟ علی کا یار فاروق اعظم، علی کا یار۔ ویکھیا نا، ہوں تھوڑی تھوڑی جگاوٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ، تے میری تھکاوٹ دور ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، جاگ کے رہو تو مزہ آئے۔ میں گلاں بڑی بڑی مزیدار سناواں تانوں۔ ہن کڑتے دی نسبت ہے پیر دے نال یا جُتی دی نسبت ہے پیر دے نال، لیکن میں جڑی آیت پڑھی ہے او دا پیر مرید دا نہیں تعلق ہے، اللہ اکبر، او دا نبی دا تعلق نبی دے نال۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں وچ باہر نکلے، غلام بنے ایسے کہ آقائی بن گئے، بادشاہ بن گئے، بھراواں نو بلا لیا تے انہاں آکھیا سناؤ تواڈے والد صاحب دا کی حال ہے؟
انہاں آکھیا یوسف دے ہجر وچ رو رو کے اکھاں دی بینائی ختم کر لئی نا. یوسف دے ہجر وچ رو رو کے حضرت یوسف ہی پوچھ رہے ہیں کہ سناؤ تواڈے والد صاحب دا کی حال ہے. اپنے بھراواں نوں بلا کے کوئی جاندے نہیں کہ یوسف جڑا شاہ مصر بن کے بیٹھا ہے یہ بھائی ہے ساڈا. قرآن فرماندا ہے اذهبوا بقمیصی. قرآن ارشاد پہ فرماندا ہے کہ حضرت یوسف نے آکھیا اے میری قمیض لے جاؤ، اے میرے اپنے بابا دے اکھاں تے رکھنا تے اللہ بینائی واپس کر دے گا. کیوں؟ قمیض کی دی سی؟ نبی دی. قمیض کی دی سی؟ اللہ دے نبی دی. وجود تے رہی. اللہ نے قمیض وچ بھی برکتاں عطا فرمائیاں. اللہ پاک نے قمیض وچ بھی برکتاں پا دیتیاں. نابینا دے اکھاں تے لگی، آپ دے والد گرامی دے اکھاں تے لگی، واپس آ گیا سارا نور. سمجھان والی گل یہ نہیں سی، سمجھن والی گل اتنے وے. او جے نبی دے وجود نال کپڑا رہے او کسی نبی نہ دے اکھ تے لاویے اللہ پاک اونوں بینائی عطا کر دیندا ہے. اے نبی دے وجود دا حصہ نہیں، اے صرف کپڑا ہے. جے کپڑا نبی دے جسم دے نال لگ جائے اللہ اونوں اینے کرم نال نواز دیندا ہے. اوے جے کپڑا ہوے نبی دا او دے وچ اینا فیض ہوے تے جے ٹکڑا ہوے محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹکڑا ہوئے قمیض ہوئے نبی دی او دے جتنا فیض. یہ جسم دا حصہ نہیں. اگلی گل سن لو، قمیض کپڑا ہے جسم دا حصہ نہیں. حسین کپڑا نہیں نبی دے خون دا حصہ ہے. نبی دے خون دا حصہ ہے. کون؟ حسین، جنہوں حضور نے فرمایا حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں. حضور کول لا کے نا حسین پاک نو تے سونگ دے. یا رسول اللہ سونگ دے کیوں؟ حضور فرماندے مینوں اے دے وچ جنت دی خوشبو آوندی. بچپن وچ نا امام حسین پہ کھیڈن ایک بچہ وہ نا حسین پاک نال بڑا پیار کرتا سی، دوست سی نا آپ دا. تو محبت جتنا حضور آئے حضور نے انہوں چکیا سینے لایا. آئے ہائے نہیں سمجھے؟ وہ جڑا حسین نال محبت کرتا ہے حضور انہوں سینے لا لیندے ہیں. پتہ نہیں ایڈی بڑی گل کیویں ٹھنڈی پاتی تسی. حضور نے انہوں سینے لایا. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ گندا مندہ بچہ چوک کے سینے نہ لا لیا جائے. حضور فرماندے نے یہ گندا مندہ پاویں بے شک ہوئے میں انہوں سینے نہ لایا اس واسطے وے میں ویکھدا سا پیا حسین کھیڈدے سن پہ وہ اگے کے جاندے سن حسین دے قدماں دی مٹی نو چکدا سی چک کے چم لیندا. حسین دے قدماں دی مٹی چکدا سی چک کے چم لیندا سی. یا یہ روایت انج ہے کہ حسین جتھے قدم رکھدا سی اوتھے اپنے لب رکھ دیندا سی. اوے رسول اللہ دسیا جیڑا میرے بچے حسین نال اتنا پیار کردا ہے میں محمد عربی جیڑا مرضی گندا مندہ ہوئے اپنے سینے لا لینا وا. نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ. نہیں سمجھے؟ اچھا اور کیڑے طریقے نہ سمجھاواں پھر تانوں. اچھا ایک اور طریقہ قرآن پڑھ لینا ہے. سبحان اللہ. قرآن پڑھ لینا ہے. قرآن فرماندہ ہے پیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بڑی دفعہ سنی سبحان اللہ. ٹھیک. قرآن فرماندہ ہے پہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. حسین کیوں عظمت والا نہ ہوئے؟ اللہ اچھا میں تے توں عظمت والے ہو سکنے ہیں جے اسی ہو سکنے ہیں. اللہ. میں ثابت کر کے دینا قرآن میں چھو. قرآن ارشاد فرماتا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام
فرماندا ہے فرشتے نازل ہوندے نے قدر والی رات نو، روح قدس بھی ہوندا ہے جس وقت نازل ہوندے نے، ایک ہی کام ہے فجر طلوع ہون تک او کل امر اتے سلام کہندے رہندے نے۔ مفسرین نے امر دا ترجمہ کیتا ہے اس تو مراد مومنین نے، مانا ہے وے کہ ساری رات فجر ویلے تائیں مومنہ اتے فرشتے سلام بھیجدے رہندے، مومنہ اتے سلام بھیجدے نے، مومنہ اتے اللہ پاک دے فرشتے سلام بھیجدے رہندے، مومنہ اتے سلام بھیجدے رہندے۔ ایمانداری نال دس جے مومنہ اتے سلام ہو سکتا ہے، امیر المومنین دی اولاد تے کیوں نہیں ہو سکتا؟ مومنہ اتے جے سلام ہو سکتا تو امیر المومنین تے کیوں نہیں سلام ہو سکتا؟ یا امیر المومنین دی اولاد تے کیوں نہیں سلام ہو سکتا؟ میں دسنا امیر المومنین دے تے امیر المومنین دی اولاد تے سلام ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا اللہ کریم قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے محبوبہ میں تے میرے فرشتے تیرے اوتے سلام بھی پہ درود پڑھنے ایمان والےاں نو پیانا، ایمان والےو تسی بھی میرے محبوب اتے درود بھی بھیجیا جے تے سلام بھی بھیجیا جے۔ یا رسول اللہ کیویں بھیجیے سانوں تے پتہ کوئی نہیں، صحابہ نے عرض کی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا جدوں میرے اتے درود و سلام پڑھن دی واری آئے انج کیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی حضور فرماندے نے انج سلام پڑھا، حضور فرماندے نے صرف میرے تے درود و سلام نہیں، میری اولاد تے بھی درود و سلام ہے۔ میں روایت سنا دینا، میں روایت سنا دینا۔ اللہ پاک دے حبیب ارشاد فرماندے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، وہ جڑے سحری کردے نا اللہ پاک تے اللہ پاک دے فرشتے او دے تے درود بھیجدے، جڑے سحری کردے اے روزہ رمضان وچ مالک صاحب جے میں تسی سحری کریے رمضان دے وچ اللہ دے فرشتے درود پڑھن، اللہ دے فرشتے درود پڑھن، تے جے کوئی سحری کر کے بہ جائے تے منگن والا کے آکے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ آکے آکے میں مسکین بھی ہاں، یتیم بھی ہاں، اسیر بھی ہاں، تے آکے منگے حسین دے بوئے تو حسین دا بابا انہوں خالی نہیں جان دینا۔ رسول اللہ نو دسیا سویا 3 دن ہو گئے نے، ایک سوالی آ کے منگ رہے میں سارا کچھ انہوں عطا کر دینا، اوے جے تو میں ساری کر لبیے اللہ دے فرشتے درود پڑھن تے جڑا ساری کر کے افطاری دا سارا سامان ہی صدقہ دے دے او دا کی عالم ہوئے گا، او دا کی عالم ہوئے گا۔ اچھا اگے بڑی مہربانی، اگے کون ہے حسین؟ ایڈا وڈا ہے حسین، 10,000 دینار دے کے نا سوالی نو، ایک سوالی آیا غالباً ہے سمو پور شریف میں نا ایک روایت بیان کی تھی، لیکن روایت ہے بڑی مزیدار۔ تسی دیکھو نا تہاڈا میرا ظرف کنا کو ہے، میں کسی نو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنے لگا، میں یہ کہنے لگا کہ سوچیا جے، سوچن تو بعد ویکھیا جے حسین ایڈا وڈا کیوں ہے۔ ہائے ہائے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، حسین پاک بیٹھے، مولا کائنات نے پوچھا حسین تسی وڈے ہو کہ میں وڈا؟ حسین تسی وڈے ہو کہ میں وڈا؟ حسین بھی علی دا بیٹا ہے، حسین عرض کر دیں بابا وڈے تسی ہو،
پر اللہ نے فضیلت منو دیتی آئے اچھا حسین کی میں حضرت حسین عرض کر رہے ہیں بابا جان میری ماں ورگی تھوڑی ماں نہیں میرے باپ ورگا تھوڑا باپ کوئی نہیں ساریاں گلاں ایک پاسے میرے نانے ورگا تھوڑا نانا کوئی نہیں میرا علی پاک بولے مولا کائنات نے فرمایا ساریاں گلاں ٹھیک نے پر ہے حسین میرے بچے حسین ورگا بھی کسے دا نہیں میرے بچے حسین ورگا بھی کسے دا کتنا بڑا حسین سوالی آیا جلدی جلدی اونٹ تلو تھا انہیں شیر لکھیا 2 شیر لکھ کے تو انہیں چٹ اندر بھی بھیجی امام علی مقام دی پاک بارگاہ شیر چ لکھیا سی مر گئے ہیں برباد ہو گئے ہیں شے کو نہیں دانا خریدن واسطے پیسے کو نہیں امام تیری پاک بارگاہ چ آیا سنیا جڑا تیری بارگاہ چ آ جائے تو انہوں خالی نہیں کلدا اے امام علی مقام جڑا تہاڈی بارگاہ چ آ جائے تسی خالی نہیں کل دے تھوڑی دیر انتظار کیتا جواب کوئی نہ آیا ایک اور شیر لکھ کے بھیجے اس شیر لے کے بھیجا وہ کہندا امام عربی دا شیر ترجمہ کر لگا عرض کرتا ہے سونیا جے تے میں اتھوں گیا نا خالی تے میں جا کے آکھیا وا حسین منوں بڑا نوازیا تے جھوٹ ہوے گا تے کسے نے پتہ لگ گیا تے انہاں آکھنا حسین اپنے مریداں نوں جھوٹ بولنا سکھاندا ہے تے جے میں کچھ نہ لے گیا تے لوکاں منوں پوچھنا کی لے کے آئے تے میں آکھنا کچھ بھی نہیں لے کے آیا تے لوکاں میریاں کھچا مارنیاں انہاں آکھنا ہے ایڈی وڈی بارگاہ وچ گیا سن لے کے کوئی نہیں آیا امام مہربانی فرما امام پاک نے 10,000 دینار نال ایک شیر لکھ کے بھیجے 10,000 دینار پتہ کتنے بنتے ہیں آج دا دینار کنے دا 900 تے تقریباً کوئی 60 روپے دا دینار آج کل 960 روپے دا اتنا بھارا دینار تے 10,000 نال حساب لائیے نا تقریباً کوئی 94 لاکھ روپیہ بنتا ہے 94 لاکھ روپیہ تسی 94 لاکھ تے ہوئے کر ہو پہ سرکار ادو دینار کاغذاں دے نہیں سن سونے دے سن تے 2 تولے دا 1 دینار ہوندا سی تے 2 تولا اج دے مطابق 4.5 لاکھ روپیہ بندا ہے 10,000 دینار دی قیمت میں اگلے دن کڈی ہے 75 کروڑ روپیہ بندا ہے پاکستانی تے امام علی مقام نے دے کے آکھیا میرے کول اس ٹائم جتنی تو جلدی بھی ہے نا میں جلدی جلدی اہتمام کیتا ہے اے جلدی جلدی میں جو تینوں دتا ہے قبول کر لے بس یہی سمجھی اوے تو منگیا کچھ نہیں میں دیتا کچھ نہیں تو منگیا کچھ نہیں اور میں دیتا کچھ نہیں آکھی جا کے امام علی مقام نے 10,000 دینار اس ویلے دینے سوکھا کام نہیں حسین تے ایڈا سخی حسین جے کسے منگن والے بدو نو اتنا عطا کر سکتا ہے اپنے غلام نو کتنا عطا کرتا ہوئے گا اپنے غلام نو کتنا عطا کرتا ہوئے گا بڑھتا آگے میں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا تے ایسا ذکر ہے ساری رات بہ کے سنتے رہو میں سنا رہا گا صبح ہو گئی نماز پڑھ کے پھر شروع کر دوں میں پھر سنا رہا گا قرآن سنان لگا کہڑی تکلیف ہوتی ہے جی قرآن ہی ہے سارا حضور نے فرمایا میرے بچوں ہیں میں یہ بچوں ہاں قرآن مصطفیٰ دے سینے وچ مصطفیٰ دا سینہ حسین دے سینے وچ اچھا کون ہے حسین حسین چرخے کرامت کے چاند کا حالا کدی ویکھیا جے 14 دا چند چڑھے نا جس ویلے تو انہوں ویکھیا جے ہوں کرے دھیان پیا تو 14 دا چند جب چڑھے تو ویکھیا جے صاف ہویا نا تو 14 دا چند ہوئے گا تو وہ ارد گرد نا گول جہا حالا ہوئے گا روشنی دا تے چرخ کہندے نے چند نو کرامت دے چند دا حالا یعنی علی دے ارد گرد حسین حسین چرخے کرامت کے چاند کا حالا حسین مہرے نبوت پہ کھیلنے والا حسین نام ہے زہرا کے گھر کی خوشبو کا حسین نام ہے حیدر کے
حسین. کون ہے حسین؟ یہ کون ہے حسین؟ اسی ہمیشہ سوال کرنے ہیں. اج پتہ لگ ہی جائے کہ کون ہے حسین. اج پتہ لگ ہی جائے کون ہے حسین. علی دی جان حسین، زہرا دا مان حسین، نبی دی شان حسین، اسلام دی پہچان حسین. جتھے بھی کدی اذان ہوندی ویکھو سمجھا جے حسین اتھے ہی. کیوں؟ اس اذان دی حرمت نو اچا کر گیا حسین. نماز دے سجدے نو محبت نال نواز گیا حسین. اوے اللہ دی پاک بارگاہ سجدے کرنے ہیں اسی. کدی سوچیا قبول ہویا کہ نہیں؟ کدی نہیں سوچا قبول ہویا کہ نہیں؟ لیکن اے حسین تیرا واحد سجدہ، باقی سجدیاں دا سانو نہیں پتا. سانو نہیں پتا. کیویں پتا ہوئے؟ سانو اے نہیں پتا کہ قبول نہیں ہویا. نا سانو اے پتا ہے کہ پکے قبول نے. پر حسین جڑا آخری سجدہ کر گیا ہے نا، قیامت تک وہ سجدہ اتنا بلند ہے، ہر سجدے نو اپنے اتے ناز ہونا ہے کہ سانو حسین ادا کر گیا ہے. سانو حسین پاک ادا کر. کون ہے حسین؟ کون ہے حسین؟ او حسین کے جدی نظر کسی تے پہ جائے نا او دے بخت سلامت، او دے بخت بلند. کون ہے حسین؟ تیری نظر سے بخت سنورتا ہے یا حسین، تیرے کرم سے وقت گزرتا ہے یا حسین. مشکل عباس کی خاطر عطا ہو بھی کہ تو سائلوں کی جھولیاں بھرتا ہے یا حسین. میرے حسین دی شان سننی تے قرآن کھول کے وے. قرآن پہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے حسین دی شان سننی تے سن. قرآن پہ فرماتا ہے اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حسین دی شان سننی تے قرآن کھول کے سن. والسلام علی من اتبع الہدی. حسین دی شان سننی تے قرآن کھول کے وے. قرآن فرماتا ہے سلام علی الیاسین. قرآن دے وچوں شان سننی تے سن. وبشر الصابرین. قرآن دی شان قرآن وچوں سن لیکن حسین دی شان بھی سمجھ. حسین دی شان میں قرآن پہ فرماندا ہے ان اللہ مع الصابرین. رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے. قرآن کھول جتوں قرآن کھول کے ویکھیں گا تینوں اوتے محمد دے نال حسین نظر آوے گا. اوتھے جناب حسین اتنا بلند. حسین کتنا بلند؟ حسین پاک کتنے بلند نے؟ انہوں دی بلندی دا اندازہ اوے جدا باپ ہی علی ہوئے. اللہ اکبر. ہاں جی جدا باپ ہی علی ہوئے. علی دا معنی ہوتا بلند. جدا باپ ہی علی ہوئے اس حسین دی شان میرے کو کی پوچھنا ہے. آپ اندازہ کر. اور جدا باپ علی ہوئے، جدا نانا رسول ہوئے، جدی ماں سیدہ زہرا ہوئے، جدا بھائی حسن ہوئے، جدی بہن سیدہ زینب ہوئے. وہ کدھر وہ کون ہے؟ کیسا ہوئے گا حسین؟ کیسا ہوئے گا حسین؟ حضور نے فرمایا جنہیں منو ویکھنا ہے سر تو لے کے ناف تک حسن نو ویکھ لو، ناف تو لے کے پیراں تک ویکھنا ہے حسین نو ویکھ لو. کیوں فرمایا حضور نے؟ کیوں فرمایا میرے آقا نے کہ حسین نو ویکھو تے حسن نو ویکھو میری تصویر مل جائے گی؟ پتہ کیوں؟ حضور جان دے سن سر تو لے کے ناف تک دا جڑا علاقہ ہوندا ہے نا، جڑا جسم دا حصہ ہوندا ہے، یہ وجاہت دی علامت ہے.
تے ناف تو لے کے پیراں تک دا جڑا حصہ ہوندا ہے یہ شجاعت دی علامت ہے۔ اللہ کیوں؟ کیونکہ انسان کوشش کردا ہے نا ایس تھلے تاڑ نال کردا چل کے جاندا ہے، جدو جہد۔ دسیا حضور نے میرا حسن میری وجاہت دا شاہکار ہوئے گا، بے شک بے شک میرا حسین شہادت دا تاجدار ہوئے گا۔ بے شک جبریل آگے حضور نو امام حسن دے امام حسین نے عرض کی سونیا آقا نانا جی بابا جان کپڑے کوئی نہیں عید دے، کپڑے عید دے کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا، اللہ دروازے دستک ہوئی، پوچھا کون؟ تے وہ آکھن والے نے آکھیا اے جبریل سی، ہے جبریل سی۔ تے کی آندا ہے انا خیاط الحسنین، اللہ میں حسن تے حسین دا درزی ہاں۔ ہائے ہائے اوئے جیڑے بچیاں دے کپڑے سین واسطے جبریل اپنے آپ نو درزی کہہ دے انہاں بچیاں دی شان کی ہوے گی؟ میں جبریل آ جاؤ، حضور دو جوڑے لے کے آئے جنت وچوں، دو چٹے سن۔ امام حسن کہندے نے حضور منو تے بابا جی منو تے سبز پسند ہے، حسین کہندے نے اپنے بابا دی بارگاہ چرچ کردے بابا منو تے سرخ پسند ہے، منو تے سرخ پسند ہے۔ تے حضرت جبریل عرض کردے نے سونیا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، پانی میں پانا ہاتھ تسی مار دے جاؤ رنگ تبدیل ہوندے جان گے۔ جبریل تے اپنی ڈیوٹی کرنی سی نا پانی پان والی، نہیں سمجھے؟ جبریل تے اپنی ڈیوٹی کرنی سی پانی۔ جبریل نو تے رسول اللہ تشریف فرما ہون جبریل آ جاندے نے سونیا وضو کرا دیں، علی بیٹھو وضو کرا دیں۔ جبریل کا کام ہے نا پانی پانا۔ حضور نے ایک کپڑے اتنے ہاتھ لایا، جبریل پانی پاندے رہے، وہ سبز ہو گیا، دوجے تے پایا وہ سرخ ہو گیا، نبوت دے ہاتھ لگے نور دا پانی پیا سبحان اللہ رنگ تبدیل ہو گیا۔ جدے اتے نور دا پانی پی جائے نبوت دے ہاتھ لگ جان وہ رنگ ہور ہو جاتا ہے۔ جدے جس کپڑے اتے نبی دے ہاتھ لگے ہون وہ رنگ تبدیل ہو سکتا ہے، جدے اندر ہو گئی نبی دا خون، جدے اندر ہو گئی نبی دا خون وہ کی کریے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جنت وچ حسن تے حسین پاک دے نا محل ویکھ کے آیا، حسن پاک دا محل سبز رنگ دا تے حسین دا سرخ رنگ دا۔ کون حسین؟ کربلا دی سرزمین، کربلا دی سرزمین، بچے لٹائے سارے، کفن بھی نہیں ہے، حسین نیزے دی نوک تے۔ دن آ گیا، دمشق ول جانا ہے، کوفے پہنچنا ہے، قیدیاں نو بٹھاؤ، اونٹاں دے اتنے بٹھایا، اونٹ گزرے نا جس وقت حسین پاک دے لاش کو امام علی مقام دے لاش کو جس وقت اونٹ گزرے اونٹ تے بیٹھے ہوئے پاک بیبیاں دی آنکھاں وچوں اتھرو آئے۔ جس ویلے حسین پاک دا کٹیا لاشا ویکھیا عذاب بکھرے ہوئے ویکھے بیبیاں رون لگ پیاں۔ ایک ننی جی شہزادی کجاوے تو تھلے لے بابے دے سینے نو جفا مار کے رون لگ پئی، عرض کر دیے بھی بابا جان تواڈے سینے اتے سر رکھ کے سوندی ساں، بابا ہن کدے سینے اتے سر رکھ کے سواں گی؟ بڑی مشکل نہ سیدہ سکینہ نو اٹھایا، اونٹ تے سوار کرایا تو سیدہ زینب جس پر کولوں گزریاں نا تو آپ نے ندبہ کیا، آپ فرماندیاں نے واہ محمدہ ہو واہ محمدہ، ہائے نانا جان ہائے نانا جان، آج ویکھو نواسا بغیر سر تو عزا کٹے ہوئے پہ ہے، نانا جان
افسوس دا مقام ہے وے زینب اج کفن نہیں پا سکتی، اپنے بھائی نو کفن نہیں دے سکتی۔ اے حسین تیری عزت سلامت، تیری بقا سلامت ہے حسین۔ ٹر چلیاں بغیر رویاں ٹر چلیاں، آج رون نال کم نہیں چلنا، آج ہمت نال کم چلنا ہے۔ حسین اجازت دے، امام علی مقام دی طرفوں اجازت ہو گئی۔ حضرت بی بی زینب پاک چلدیاں چلدیاں ایسا مقام بھی آیا کہ ایک جگہ تھے نا، حضرت سہل بن سعدی بزرگ سن حضور دے صحابی، وہ نا پتہ لگا کہ کوئی قیدی آ رہے ہیں، تو انہیں پوچھا کیڑے قیدی آ رہے ہیں؟ انہیں جس وقت دیکھا نا نیزے دی نوک دے اتے حسین پاک دا سر تے رو پہ، آپ فرماندے نے ظالمو کی کیتا تے روندیاں روندیاں سر تھلے کیتیا تے سیدہ سکینہ پاک نا اونٹ تو لے کے آ کے پوچھتی ہیں بابا جی کیوں روندے ہو پہ؟ حوصلے نال سننا، حوصلے نال سننا۔ سیدہ سکینہ پاک نے وہ دے کولوں کی تقاضا کی کیتا، حوصلے نہ سننا۔ حضرت سہل بن سعدی فرماندہ نے بی بی سیدہ سکینہ چھوٹیاں سن نا 7 سال 6-7 سال عمر سے، 6-7 سال عمر سے، تے آپ نے نا حضرت سہل بن سعدی نے عرض کی تھی سیدہ سکینہ اے بیٹی، اے مخدومہ زادی، اے میری شہنشاہ زادی، مصیبت ویکھ کے رو رہے ہیں، میں مصیبت ویکھ کے رو رہے ہیں۔ نہ کیا مصیبت ویکھ کے رو رہے ہو؟ پتہ نہیں اے مصیبت تساں ہن ویکھی ہے نا، جڑی اسی ویکھ آئے ہیں، جڑی اسی ویکھ آئے ہیں تساں تے ویکھی نہیں، جڑی اسی ویکھ آئے ہیں تساں ویکھی نہیں۔ حضرت سہل بن سعدی عرض کر دینے بی بی کوئی خدمت ہے؟ مہربانی کرو، کوئی خدمت ہے؟ مہربانی کرو۔ آپ فرماندیاں نے اے بابا اگر تسی ساڈے اُتے کوئی مہربانی کرنا چاہتے ہو بابا بازار بھی جاؤ، کوئی چادر خرید لو، محمد دیاں نواسیاں سراں دے اُتے چادر کوئی نہیں لے کے بغیر چادر تو بیٹھیاں، مہربانی فرماؤ۔ سہل بن سعدی بولے خولی دے سامنے، شمر دے سامنے، اوے ظالمو، وہ کہندا کہ اگر تو بڈھا نہ ہوندا، اگر تو بڈھا نہ ہوندا تینوں قتل کر دیندے۔ بڑا روئے حضرت سہل بن سعدی۔ اسکلان دے وچ جدوں پہنچیا نا قافلہ، اسکلان وچ قافلہ پہنچیا تو ادوں حضرت زریر خزائی وہ اتنے موجود سن۔ شان و شوکت ویکھی ہونا، آج بڑا بازار عجیب جہا ہے، آج بازار بڑا عجیب جہا ہے، آج کوئی عرب دا تہوار بھی نہیں، عید بھی نہیں، کوئی جمعہ بھی نہیں۔ کی ہویا؟ پوچھیا، انہوں نے کہا مدینے دے قیدی آ رہے ہیں۔ حاکم وقت نے کہا کھڑے ہو، وہ ترانے بجاؤ، نگارے بجاؤ۔ نہ کہا کون آ رہے ہیں قیدی؟ نہ کہا وہ سامنے آ رہے ہیں۔ کون نے وہ قیدی؟ انہوں نے کہا یہ جڑا نیزے دی نوک تے بھی نا، یہ نام حسین ہے۔ جدو حسین دا نام سنیا نا حضرت زریر عرض کر دینے اے حسین ہے، یہ باپ دا نام کی ہے؟ انہاں کہتے باپ دا نام علی ہے۔ جدو مولا مرتضیٰ دا نام سنیا حضرت سہل سعدی دی آنکھاں وچوں اتھرو، آپ فرماندے نے دس ایدی ماں دا نام کی ہے؟ میں کہنے ماں دا نام زہرا۔ انہاں کہا ظالم نبی دے نواسے نو شہید کر کے تسی کہندے ہو قیدی نے، باغی نے، یزید نے؟ ہاتھ بن کے نا امام زین العابدین دی بارگاہ چ گیا، حضور کوئی کرم نوازی کوئی ساڈے ہوتے۔ آپ فرماندے نے مہربانی کرنا چاہنا ہے تو انج کر
جا بازار بچوں چادر خرید لیا، جا بازار بچوں چادر خرید لیا، بازار بچوں چادر خرید کے لے آیا، دستار خرید کے لے آیا، دستار جسے خرید کے لے آیا نا تے اس وقت دستار امام دی پاک بارگاہ چ پیش کی تھی، حضرت امام زین العابدین دی بارگاہ وچ تے دستار پیش کر کے عرض کر گئے چادراں جانن تے چادر والیاں جانن میری او اے جرت نہیں، میری مجال نہیں، میں انہاں قدماں وال بھی ویکھاں جنہاں اونٹاں اُتے پاک بیبیاں بیٹھیاں، اور ظالم کنانو شہید کر کے لے کے آ رہے ہو۔ زہیر غصے چاہے زخمی ہو گئے، حضرت زہیر زخمی ہو گئے۔ اچھا قافلہ چلے ایک علاقہ پہنچا نا، اتھے علاقے میں پہنچے تو اتھے کلیسا سی، یہ میں وہ روایات بیان کر رہے ہیں جڑیاں مستند ہیں، جڑیاں ساں لکھیاں پڑھیاں اکھاں نہ پڑھیاں اور کتاباں میرے کو موجود ہیں۔ وہ دروازہ کھڑکایا سمر نے، کلیسے دا راہب باہر آیا، باہر آ کے انہیں آکھیا کی گل ہے، کہندا آئی رات گزارنی ہے تھے، انہیں ساری گل بات دسی کہ اے واقعہ ہویا ہے اس طرح، اسی رات اتنے پی گئے، کوئی شب خون مارے گا، ساڈے کو سر لے جائے گا، ساڈے اندر رہ جان گے۔ انہوں نے آخیا اچھا تسی بہت زیادہ ہو، تسی ارد گرد علاقے پھیل جاؤ تے بیبیاں تے سر اندر بھیج دیو۔ انہوں نے آخیا کوئی ایسی جگہ محفوظ ہو گئے، انہوں نے آخیا جی محفوظ ہے، کمرے سے صندوق وچ حسین پاک دا سر بند کیتا، تالا ماریا، دروازے میں تالا ماریا، چابی شمر جیب وچ پا کے لے گیا۔ راہب سی نا جڑا راہب سی وہ چکر کٹے، وہ کدی ادھر جائے کدی ادھر جائے، تھوڑی دیر ہوئی تو کمرے میں روشنی ہو گئی، کمرے میں روشنی ہوئی، نور دیاں لاٹاں، کہندا میں باری وچوں ویکھن لگا، دروازہ کھلے ہے، چھت پھٹے ہے، ہاتھ بن کے نوری فلو کھلوتے، نور ہی نور حسین پاک دے بوئے گے، سارے ہاتھ بن کے کھلوتے حسین پاک دے چہرے دی یاد کر دینے پہ، اور شور اٹھیا، اما ہوا تشریف لے آ رہی نے، سواری آئی کول گزری، حسین پاک نو پیار کیتا واپس، پھر شور اٹھیا حضرت آسیہ آ رہی ہیں، پھر شور اٹھیا حضرت سارہ آ رہی ہیں، پھر شور اٹھیا حضرت حاجرہ آ رہی ہیں، پھر شور اٹھیا حضرت خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں، نال حضور دیاں ساریاں ازواج تشریف لے آ رہی ہیں، ساریاں بہ کے حسین نو پیار کر دیا نے پیا۔ ایک سواری آئی، آؤندیاں آؤندیاں رک گئی، سواری اگے نہیں آنی، آواز دین والے نے آکھیا اوے راہب، اوے نظراں سوراخ چوں دور کر، محمد دی شہزادی آ رہی، محمد دی شہزادی آ رہی۔ کہندا میں بے ہوش ہو گیا، لیکن جس اٹھیا نا میں ویکھیا کوئی چھت نہیں پھٹیا، دروازہ بند، میں کھولیا، میں حسین دا سر گود وچ لیا، میں پوچھیا کون ہو تسی؟ اللہ دے اذن دے نال حسین پاک دے سر وچوں آواز آئی، میں غریب الدیار ہاں، میں وطن تو دور ہاں، میں غریب الوطنی بھی شہید کیتا گیا، تو میرا نسب سننا چاہنا ہے تو سن، میں علی دا بیٹا نانے نبی دا رواز۔ انہیں اپنے 70 کے قریب لوگ بلائے، مرید سنجڑے ہوئے، انہیں بلائے، انہیں آکھا ایس قسم دی شہادت صرف سچے نبی دی اولاد وچوں ہو سکتی، یہ معجزہ یہ کرامت کسی اور پاس نہیں ہوئی۔ حسین پاک دا سر چک کے آدھے نے ایس حسین دے سر دے اتے ہاتھ رکھ کے سارے آکھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، رب کعبہ دی عزت قسم ہے، حسین دا ہاتھ ایک پاسے، حسین دا وجود ایک پاسے، اوہ جدا سر کلمے پڑھا جائے، جدا سر کلمے پڑھا جائے، کون ہے حسین؟ کون ہے حسین؟ یہ کس کا خون بہایا جا رہا ہے، یہ کس کا خون بہایا جا رہا ہے، نبی کا دل دکھایا
سیدہ پاک تشریف نے نال بیٹھیاں نے مولا کائنات دے گھر حضور آئے حسین پاک رو رہے نے حضور نے ارشاد فرمایا ہے علی ازارہ سن لو میرے حسین نو رونا دیا کرو جدو حسین روندا ہے میں محمد رونا جس ویلے میں رونا ساری کائنات روندی ہے میرے حسین نو رونا دے کرو یہ کس کا سامنے حسین پاک دا سر پیش کیتا گیا جس ویلے پیش کیتا گیا ظالم چھڑی لے کے حسین دے دندان مبارک تے مار رہا ہے دندان مبارک تے مار حضور دے صحابی ہوتے ایک موجود حضور دے صحابی نے فرمایا اے ظالما اوے جنہاں دنداں ہوتے تو چھڑیاں پیا مارنا ہے میں آپ نبی نو ویکھیا انہاں دنداں ہوتے اپنے ہونٹ رکھ کے بوسے دے رہے نے اوے ظالما اے ظلم نہ کر اوے ظالما ظلم نہ کر حسین بڑی عظمت والا یہ کس کا بہایا جا رہا ہے نبی کی بیٹیوں کو سر برہنا سرے محفل بلایا جا سامنے قیدن پیش کی گئی وہ قیدن دا پوچھا حضور نے قیدن کون ہے عرض کردے نے حاتم تائی بڑا سخی ہویا ہے بڑا زیادہ جودو سخا دا ماہر ہویا ہے اے حاتم تائی قبیلے دے سردار سخی سردار حاتم دی بیٹی ہے حضور جلدی جلدی اٹھے چادر اتاری مولا کائنات نے بلایا علی جلدی جلدی آؤ مولا کائنات آئے مولا کائنات حضور نے چادر دے کے فرمایا علی چادر دے اور سخیاں دیاں بچیاں دے سر ننگے نہیں رہنے چاہیے رب کعبہ دی جلدی قسم حسین دا بابا دستا ہے پیا اوہ جنہ بچیاں دے سر ننگے ہو جان علی اونا دے سر کج رہے اج اپنیاں بچیاں نے بازاراں وچ ننگے سر جا رہیاں نے علی کی بیٹیوں کو سر برانا سرے محفل بلایا جا رہا جنہیں چشم فلک نے بھی نہ دیکھا انہیں قیدی بنایا جا رہا آسمان نے بھی جنہوں نہیں ویکھیا وہ قیدی بن کے 160 گلیاں پھر گئیاں 258 موڑ مڑ گئے کوفے دے بازار وچ او شہزادی جائی ہے جڑی آپ کوفے دے حاکم دی بیٹی ہے مولا کائنات دی بیٹی کون رات ہونا سیدہ سکینہ پاک زندان وچ ستی ہیں اپنے بابے حسین دی زیارت ہوئی امام علی مقام دی زیارت ہوئی نا جس ویلے تے آپ نا زیارت والے وہ انداز بھی سی نا آپ اٹھیاں تے ویکھیا بابا کوئی نہیں تے رون لگ پیاں تو روندے روندے اپنے بابے حسین نو یاد کرنا لگے بابا آئیے ہون تو تسی ایتھے ہی سو اچھی آواز ہوئی نا تو بیبیاں نے سنیا نا سیدہ سکینہ پاک دی آواز بلند ہو رہی ہے تو وہی کہنی نا میرا بابا ہوں تو ایتھے سی ہوں مینوں سینے نہ لایا سی میرا بابا ایتھے سی مینوں سینے نہ لایا نا بابا کدھر چلے گئے ہو ذرا چھوٹی بیٹی ہوئے نا تو تینوں بابا بابا کہہ کے بلاندی ہو ذرا سوچ نا چھوٹی جی بچی ہوئے بابا بابا کہندی ہوئے بابا بابا کہہ کے بلا کے وہ آخدی ہوئے بابا آ جاؤ توتلی جی زبان نالا کے بابا یار کیڈا سونا لگتا ہے میری چھوٹی جی بیٹی ابھی 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے لیکن جس وقت زبان چوں بابا کہندی نے مجھے سکینہ پاک دے اتھرو یاد آؤں سکینہ پاک دے اتھرو یاد آ جائے کہ جس وقت سکینہ پاک نے
حسین پاک نے بلایا ہونا ہے بابا کی منظر ہوئے گا سیدہ زینب پاک نے کیویں ضبط کیتا ہوئے گا اپنے اتھروں کو سیدہ پاک نے کس طرح صبر کیتا ہوئے گا بلند ہوئی نا آواز تے یزید دے دربار تک آواز گئی تو انہیں کہ کنے شور پایا انہیں کہ جی حسین دی بیٹی انہیں کہ کی آندھی نہیں حسین نو یاد پہ کر دی انہیں کہ دیو نا انہیں چاندی دے تشت وچ حسین پاک دا سر رکھا اتنے ریشمی رومال رکھا تو لے گئے سیدہ سکینہ دی بارگاہ حضرت سکینہ فرماندیاں نے کی ہے انہیں کہ جو تو منگدی سچی ہوئی ہٹایا نا پردہ تو بابے دا سر پہچان کے نا چیخ نکل گئی سیدہ سکینہ پاک دا اسی جگہ تے وصال ہو گیا وہ جڑی بابے دے سیدھے تے سر رکھ کے سوندی ہے انہوں پتھران دی چبن سون دیندی آئیے بھی یزید تیرا والد لگتا ہے اللہ اللہ کون ہے پاک ذاتا مدینے وال واپس ٹرے مدینے وال واپس ٹردیاں ایک فقی آدمی شریف آدمی نال بھیجیا یزید نے مدینے چھٹ گیا وہ سارے راہ سیداں پاکاں دا نا خیال کردا رہا ہاتھ جوڑدا آیا خدمت کردا آیا جڑی شے چاہیدی سی پیش کردا آیا تے مدینے پہنچے تے سیدہ زینب نو نا نال دی صاحبزادیاں عرض کردیاں نے کہ انہیں ساڑی بڑی خدمت کیتی ہے انہوں کچھ انعام تے دینا چاہیے انہوں کچھ انعام تے دینا چاہیے انہوں نے کہا زیور ہی بچ گیا وہ کچھ زیور رہ گیا سی اللہ کے تے پیش کیتا تے آپ فرماندیاں نے تساں ساڑی بڑی خدمت کیتی اے لائے اے ساڑے انہوں نے کہا جی دنیاوی لالچ نے یہ نہیں کیتا تے آپ فرماندیاں نے دیکھو نا کیڈے وڈے باپ دی کیڈی وڈی بیٹھی آپ فرماندیاں نے فکر نہ کر کل قیامت والے دن ہوئے گا اسی تنوں اپنے غلاماں شمار کریں اللہ اللہ غلاماں بھی شمار ہوئے گا کون ہے لوگ امت نو وسا چھڑیا امت دے امیران امت نو وسا چھڑیا امت دے امیران امت نو وسا چھڑیا امت دے امیران اسلام نو رنگ چھڑیا زینب دیاں ویران اسلام نو رنگ چھڑیا زینب دیاں ویران اسلام نو رنگ چھڑیا مل کے پڑھ لو امت نو وسا چھڑیا امت دے امیران اسلام نو رنگ چھڑیا زینب دیاں ویران وہ کیوں نہ رنگ دے میرا بریلی دا تاجدار بھی کہہ گیا میرا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی کہہ گیا خواجہ معین پاک بھی کہہ گئے وہ کہنے نے شاست حسین پادشاہ امت نو وسا چھڑیا امت دے امیران اسلام نو رنگ چھڑیا زینب دیاں ویران
اچھا ایک شعر سنا میں ماشاءاللہ اس خضر وچارے دی بگڑی نو بنا چھڈیا اس خضر وچارے دی بگڑی نو بنا چھڈیا کیویں بیٹھا کیویں بسایا کیویں بنایا بگڑی نو اس خضر وچارے دی بگڑی نو بنا چھڈیا اجڑے نو وسا چھڈیا اجڑے نو وسا چھڈیا اوے کربل دیاں پیراں نے اجڑے نو جیڑا جیڑا وسیا ہے حسین دے صدقے جیڑا جیڑا وسیا میں نام اجڑے نو وسا چھڈیا کیونکہ دین است حسین دی پناہ حسین اجڑے نو وسا چھڈیا کربل دیاں پیران ایک قافلہ سب جان یزید دے دربار چلے مدینہ شریف پہنچا مدینہ شریف پہنچ کے سب سے پہلے نانے دی بارگاہ وچ حاضری ہوئی سب تو زیادہ قرآن مچ گیا 5 وقت ایسے نہیں جنہ 5 وقت قرآن مچیا جدوں شیطان نے حضور نے بارش فرمایا حضور نعوذ باللہ شہید ہو گئے قرآن مچ گیا جس ویلے حضور دا وصال ہویا مدینے وچ قرآن مچ گیا جس ویلے مولا علی نو شہید کیتا گیا مدینے وچ قرآن مچیا جس وقت ایک قافلہ سخت جان کربلا وال چلیا مدینے وچ قرآن مچیا جس وقت مدینے والے نے جانو العابدین نال صرف بیبیاں بیٹیاں حسین نہیں ویکھے قرآن مچ گیا حضور دی بارگاہ وچ آگت گئے نانا نبھائے او تیری امت واسطے جڑا جنت دا سودا حسین کی تسی مول تار آئے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے ساڈیاں بیبیاں بغیر پردے کر تو باہر جان ساڈی غیرت نہیں گوارا کر دی اے محمد دیاں نواسیاں نے محمد دیاں بیٹیاں علی دیاں پاک دوتیاں پوتریاں بیٹیاں جدوں کربلا دے میدان وچوں لنگ کے ابن زیاد دے کول گئیاں ہونگیاں ابن زیاد دے کول اٹھ کے یزید دے دربار وچ پیش کیتیاں گئیاں ہونگیاں کی مقام ہوے گا رب کریم دی عزت دی قسم یزید پوچھدا ہے کون ہے بی بی اے جڑی علی دے انداز وچ بول رہی انہاں کیا ہے علی دی بیٹی سیدہ زینب پاک کی تے انہیں آکھیا اینو قتل کر دیو بڑا بول دی ہے پی حضرت فضا سامنے آ گیاں حضرت فضا عرض کردیاں نے اے حبشہ دے رہن والے ہو کونوں پتہ ہے میں کون ہاں انہاں کیا سی نہیں جاندے کون انہاں کیا تھوڑی شہزادی گم ہو گئی سی بچپن وچ انہاں کہ جی ہاں بچپن وچ گم ہو گئی سی بہت جتیاں یہ بھی تخت رکھیاں نے اور تخت جتیاں ہو گیاں راشکیاں کر دیاں نے آپ نے فرمایا متھے ہو تے نشانی جان دے ہو انہاں کہ ہاں جان دے شاہی نشانی ہے تلواراں باہر کر لیاں حبشہ انہاں کہ خبردار جڑا پاک بی بی وال ساڈی والا سیدہ زینب دی آنکھاں وچ مترو ہے اے سیدہ زینب فرماندیاں نے اے حسین اے نانا جان او فضا دے بچان والے تے آ گئے میرا تے عباس بھی جاندا رہے میرا حسین بھی جاندا رہے میرا قاسم بھی کوئی نہیں علی اکبر بھی کوئی نہیں میں تے اصغر بھی دے آئی ہوں او زینب نو بچان والا کون آئے گا حضرت امام زین العابدین کھڑو کے خطبہ دیتا خطبہ دین لگے ہیں جس وقت نے آکھیا اوے علی دا پتر ہے خطبہ نہ دینے پائے حسین دا بیٹا ہے خطبہ نہ دینے پائے اذان شروع کر دیتی امام زین العابدین فرماندے نے اے یزیدہ اے جڑا نام محمد آیا ہے دس تیرے نانے دا یا میرے نانے دا اللہ اکبر بس یار آباد رہو آباد رویا کرو آباد رہن کی کوشش کریا کرو
کیونکہ ساڑیاں آبادیاں حسین سانو عطا کر گئے، امام پاک سانو سارا کچھ عطا کر گئے۔ اللہ دی پاک بارگاہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ذاتاں دا صدقہ، قرآن پاک دیا نشانیاں دا صدقہ، اللہ کریم حسین دی محبت دا صدقہ سانو سارے ذکر حسین دی محبت بھی عطا فرمائے، امام علی مقام دے مقصد نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، حضور دی اولاد اور حضور دے اصحاب دے نال پیار کرن دی اور پیار دی حد کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور حد نہیں حد تو ود کے کرن دی کوشش اسی کریے تے اللہ پاک سانو وہ دستے محبت عطا فرمائے کہ جس ویلے اسی کل قیامت والے دن حوض کوثر تے کٹھے ہوئے نا تے مولا علی محبت نال سان جامع کوثر پیار کیا کھن میرے بچے نال وفا کیتی جے، اج میں علی تے میرا ویر محمد عربی تواڈے نال وفا کرے گا، جنی دیر تک میں حضور دا فرمان ہے جنی دیر تک میں اپنی ساری امت جنت وچ لے نہ جاواں میں کسے نبی دی امت نو جنت وچ جان نہیں دینا۔ تو سب تو پہلے مولا کائنات نو عرض کر آپ فرماندے نے حضور فرماندے نے کہ علی جدوں کوئی بھی نہیں نا یہ جنت وچ ہوئے گا سب تو پہلے آئیے انہاں دا حساب ہو رہا ہوئے گا تے اسی جنت وچ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوواں گے تے مولا کائنات عرض کردے نے یا رسول اللہ جڑے میرے مرید ہون گے جڑے میرے مرید ہون گے انہوں دا کی بنے گا؟ حضور فرماندے نے علی پریشان نہ ہو تیرے مرید تیرے نال جنت وچ جان گے، تیرے نے جڑے نال جنت وچ جان گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اسی مودت اہل بیت اپنے سینے وچ سجان دی کوشش کر رہے ہیں، کوشش نہیں پکی سڑ توڑ کوشش کرو۔ رب کعبہ دی عزت دی قسمیں صحابہ دی بڑی شان بڑی عظمت بڑی فضیلت ہے، لیکن بڑے بڑے علماء نے کیا ہے انہاں کہا آل رسول دے نال پنگا نہ لیا جائے۔ ہاں بڑے بڑے مفتیان نے فرمایا انہاں کہا آل رسول نہ پنگا نہ لیا جائے، بے شک عظمت جدی بھی ہے پھر آل رسول دے نال کٹان دی کوشش نہ کریا جائے۔ کیوں؟ رسول اللہ برداشت نہیں کریں گے، حضور نہیں برداشت کریں گے۔ میں تو برداشت کرنا ہے کہ میرے بچے نے کوئی چپیڑ مارے کوئی گال کٹ جائے، یار میں تو نہیں برداشت کر دے کائنات عبد الرسول اپنے بچوں کے بارے برداشت کرے گا۔ اللہ پاک آباد رکھے حسین پاک دا صدقہ سارے دائمی خوشیاں عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔